بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وعملا صالحا. برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے رات جو منزل تلاوت کی گئی ہے ان میں سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ تلاوت ہوا اور اس کے علاوہ سورہ نساء کا کچھ حصہ بھی تلاوت ہوا. 1.5 سپارے کی رات بھی تلاوت ہوئی. 4.5 سپارے رات مکمل ہوئے. سورہ آل عمران مدنی سورت میں سے ہے اور سورہ نساء یہ بھی مدنی سورہ ہے. سورہ بقرہ کے بعد سب سے طویل ترین سورت سورہ نساء ہے. اس سورہ کے اندر بھی جیسا کہ وہ نام سے پتہ چلتا ہے نساء عورتوں کو کہتے ہیں، تو ان کے اندر اس سورہ نساء کے اندر عورتوں کے احکامات کی بہت ساری آیات طیبات موجود ہیں. ان کے احکامات وراثت کے معاملے میں، نکاح کے بارے میں اور نکاح کی حرمت کے بارے میں، اسی طرح تعداد نکاح کے بارے میں کہ انسان کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اور خاص کر یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں. چونکہ پچھلی جو سورہ آل عمران ہے اس کے اندر جنگ احد کا واقعہ رونما ہوا اور اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور بعد میں پھر ان کے عورتیں بیوہ ہوئی اور بچے یتیم ہوئے. ان کے معاملات، ان کے مال کے، ان کے وراثت کے معاملات، ان تمام کی بحث سورہ نساء کے اندر کی گئی ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید عطا فرمائی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. اس کے آگے والی آیاتوں میں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو آپ کو ایک بیماری لاحق ہوئی، عرق النساء جسے کہتے ہیں.
تو آپ نے ایک منت مانی کہ مولا مجھے شفا عطا فرما، اور جو میری محبوب ترین چیز ہے میں اسے کھانا چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ آپ کو اللہ نے شفا عطا فرمائی، اور آپ کو اس وقت محبوب ترین غذا اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، تو وہ آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ ان کی شریعت میں ایسا ہی ہوگا کہ محبوب ترین چیز کھانا چھوڑ دینا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ پاک یہ حکم فرماتا ہے کہ میری راہ میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ کرو، کھانا بند نہ کرو بلکہ محبوب ترین چیز کو میری راہ میں خرچ کرو۔ اور پھر دیکھا ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا تھا، جو مال و دولت ان کو عطا فرمایا تھا، ان میں سے جو چیز ان کی محبوب ترین اشیاء ہوا کرتی تھی ان کو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ عملی طور پر صحابہ کرام نے ثبوت دیا۔ سورہ آل عمران کی اگلی آیاتوں میں اللہ پاک مسلمانوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تم مرو تو مسلمان ہی ہو کر مرو۔ اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہاں انسان کو زندگی گزارتے ہوئے تقوی اختیار کرنے کا سبق دے رہا ہے، اور انسان کو زندگی کے اندر ہر وقت یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم میرا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، اسی انسان کی زندگی کامیاب ہے، اسی انسان کی برزخی زندگی بھی کامیاب ہے، اور وہی آخرت بھی اس کی کامیاب ہے جس کا خاتمہ ایمان ہے، ایمان پر ہے۔ یہاں اللہ پاک مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے، مومنین کو، کہ جہاں تقوی تم اختیار کرتے ہو وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ جب تم مرو تو اس وقت صاحب ایمان ہو کر مرو۔ اگر صاحب ایمان ہو کر مرو گے تو وہ تقوی تمہاری، وہ عبادات، وہ جملہ صدقہ اور خیرات، جتنی بھی عبادات آپ نے زندگی میں کی ہیں تو وہ برقرار رہیں گی۔ اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو وہ ساری چیزیں وہیں رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح آگے والی آیات میں اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور انتشار میں، تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور یہ اللہ کی ایسی روشن اور تابع رسی ہے جو شخص قرآن مجید کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اور یہ دامن اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ یہ ایسی عظیم و شان کتاب ہے۔ جو قرآن کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، قرآن سے اعراض کر جاتے ہیں اور دیگر معاملات کی طرف دوڑتے ہیں، انتشار میں، تفرقے میں پڑھتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں مسلمان کو کہا گیا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور کسی انتشار میں نہ پڑو، اور فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو تمہیں ایک بہترین امت کا ٹائٹل عطا کیا ہے کہ جتنی امتیں اس میں ظاہر ہوئی ان تمام امتوں میں اے امت مصطفیٰ تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو اور نیکی کی دعوت دیتے ہو، اور یہی ہر مسلمان کا شیوا بھی ہونا چاہیے، ان کا کام بھی یہی ہونا چاہیے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ دین کا ایک لفظ بھی تمہارے پاس موجود ہے تم اپنے دوسرے مسلمان تک اسے پہنچا دو. تو یاد رکھو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت نبی کی ذات کی وجہ سے ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی وجہ سے جو آپ انبیاء جماعت علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ پاک نے آپ کو سردار انبیاء بنایا ہے, امام الانبیاء بنایا ہے, اور اسی فضیلت کے بدولت اللہ نے آپ کو امت بھی وہ عطا فرمائی جو تمام امتوں سے افضل ہے. یہ بھی خوشخبری ہے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اللہ نے ہمیں یہ ٹائٹل عطا فرمایا. حضرات محترم, سورہ نساء کے اندر جہاں میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں زیادہ تر آیات مقدسات جو ہیں وہ عورتوں کے احکامات کے بارے میں اللہ پاک نے نازل فرمائی اور یتیموں کے مال کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا, کہ بے شک وہ لوگ جو ظلماً یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں یا ان میں خیانت کرتے ہیں تو وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں, جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں. سب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین گھر دنیا میں وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہو, اور سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اس کے ساتھ حسن سلوک اچھا معاملہ کیا جاتا ہو. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان شفقت کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ پاک اتنے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ پاک اتنا اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر پھر انسانوں کو بندوں کو اپنے بندوں کو یہ حکم فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. بے شک اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات, امانت والوں کی امانت ان تک پہنچا دو یا امانتوں کی حفاظت کرو. حضرات محترم, یہ امانت یہ ایک ایسا دین کا اہم معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امانت دار نہیں اس کا دین نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کسی کے نماز اور روزے کی وجہ سے اس پر اعتبار نہ کرنا, اسے یہ دیکھو کہ یہ کثرت سے نماز پڑھ رہا ہے, کثرت سے روزے رکھ رہا ہے. فرمایا نہیں, کہ جب اس کو پہچاننا ہو تو اس کو اس کی امانت کے ساتھ اس کے وعدے کے ساتھ اسے پہچانو. اگر وہ اپنی امانت میں اپنے وعدے میں پابند ہے تو پھر اس شخص پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. اور امانت کا وسیع مفہوم ہے, یہ بہت طویل ترین موضوع ہے. معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک بندے کے رب کے ساتھ معاملات ہیں, ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ معاملات ہیں. رب کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بھی امانت داری ہے, جو رب کے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی امانت داری ہے. جو حقوق اللہ ہے اس میں امانت کیا ہے, پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ پورا جسم اللہ کی امانت ہے, پورا جسم اللہ کی امانت ہے. کوئی شخص ڈرگ استعمال کرتا ہے, شراب پیتا ہے, ہیروئن استعمال کرتا ہے, وہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے, اپنے جسم کو کاٹ رہا ہے, یا کوئی اپنے باڈیز کو اعضاء کو تکلیف دیتا ہے, وہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے ہمارا, یہ جسم جو ہے اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں.
نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، غسل جنابت بھی امانت ہے، زکوٰۃ بھی امانت ہے، حج بھی امانت ہے۔ جتنی حقوق اللہ عبادات ہیں یہ سارے کے سارے یہ امانت کے اندر آتے ہیں کہ بندہ اسے کس طریقے سے اللہ کی امانت کو ادا کرتا ہے۔ زبان کی امانت یہ ہے کہ تم کسی دوسرے بھائی کی چغل خوری نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ کانوں کی امانت یہ ہے کہ بری بات کو نہ سنو، فحش کلام کو نہ سنو، گانے باجے نہ سنو، غلط گفتگو نہ سنو، یہ کانوں کی امانت ہے۔ آنکھوں کی امانت یہ ہے کہ اس سے غلط چیز کی طرف تمہاری نگاہ نہ جائے، نامحرم کی طرف آنکھ نہ اٹھے، شرمگاہ کی طرف آنکھ نہ اٹھے۔ بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شرمگاہ کو بنایا تو کہا اللہ نے، اے بندے میں نے تمہارے دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ بنائی ہے اور اسے چھپا دیا ہے، اور سمجھنا یہ امانت ہے اور اس امانت کی پاسداری کرنا۔ تو یاد رکھنا انسان کی ہر چیز یہ اللہ کی امانت ہے، اور جو اس میں خیانت کرتا ہے تو فرمایا جو خیانت دار ہے اس کا دین نہیں ہے، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، قیامت کے دن جو خیانت دار ہوگا، جو امانتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس چیز کے ساتھ وہ خیانت کرتا ہے یا جس چیز کی وہ خیانت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہی چیز اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا میدان محشر۔ اور جو چیز کی اس نے امانت خیانت کی ہوگی، لوگوں کے ساتھ کی ہے یا رب کے ساتھ اس نے معاملات میں کی ہے یا بندوں کے معاملات کے ساتھ کی ہے، تو وہ میدان محشر میں اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوگا، تو لوگ اسے دور سے پہچانیں گے یہ خیانت دار آ رہا ہے۔ تو حضرات محترم، ایماندار کی پہلی نشانی یہی ہے کہ وہ امانت دار ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آنے والی ہوگی تو سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی اس دنیا سے وہ حیا اور امانت ہے۔ جب یہ دو چیزیں اٹھ جائیں دنیا سے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔